ابو عثمان نہدی سے روایت ہے، کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آدمی کے لیے جھوٹ سے اتنا کافی ہے جس کی بنا پر وہ جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ ابن وہیب نے خبر دی، کہا مالک بن انس نے مجھ سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ ایسا آدمی صحیح سالم نہیں ہوتا جو ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دے، وہ کبھی امام نہیں بن سکتا۔ جبکہ وہ ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا مجھے تمہارے سامنے زیادہ احادیث بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس نے عمدن مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عمدن مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئے تھے اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ معاذ بن عبد الرحمن نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا عمران سے اور انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے نماز کے لیے وضو کیا اور وضو کی تکمیل کی، پھر فرض نماز کے لیے چل کر گیا اور لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کی یا مسجد میں نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، روزے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدیہ ہے، اور اس میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کی باتیں ہیں اور غلط اور صحیح کو الگ الگ کر دینے والی صاف اور واضح باتیں موجود ہیں۔ سو تم سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو وہ اس پورے مہینے کے روزے ضرور رکھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا، پھر جمعہ کے لیے آیا، امام کے قریب بیٹھا، غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا، تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جس نے کنکریاں ہٹائی تو اس نے لہو کیا۔
امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ حدیث نبوی آفیشل۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسافر کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو آپ نے 2 ہی رکعتیں پڑھی، اور میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا تو انہوں نے بھی 2 ہی رکعتیں پڑھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا تو انہوں نے بھی 2 ہی رکعتیں پڑھی، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی خلافت کے ابتدائی 6 یا 8 سالوں میں کیا تو انہوں نے بھی 2 ہی رکعتیں پڑھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کرنا۔ حدیث نبوی آفیشل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز جنابت کے غسل کی طرح یعنی خواب اہتمام سے غسل کیا، پھر نماز جمعہ کے لیے پہلی گھڑی میں گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور جو اس کے بعد والی گھڑی میں گیا تو گویا اس نے ایک گائے قربان کی، اور جو تیسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے ایک سنگھوں والا مینڈا قربان کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں گیا تو گویا اس نے ایک مرغی کا صدقہ کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا، اور جو 5ویں گھڑی میں گیا تو گویا اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے گھر سے نکل آیا تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن عمر اور سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی احادیث آئی ہے۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ حدیث نبوی آفیشل۔